ظلم کی انتہا دیکھو، ظلم کی انتہا. یہ ایک بچہ ہے کسی کے شاپ میں کام کر رہا ہے، دن کے اس کو پتہ نہیں پیسے دیتے بھی ہوگا یا نہیں، اگر دیتا بھی ہوگا تو مشکل سے 150 روپے دیتا ہوگا. یہ ان کے مجھے والدین کو خاص طور سے یہ پیغام ہے کہ جب کبھی بھی آپ کا بچہ، اگر آپ کو لگے کہ بچہ گھر میں شیطانی کر رہا ہے یا پھر اسکول وول تو جاتا نہیں ہے تو چلو کسی کے ساتھ کام پہ لگا دیتے ہیں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بری بات ہے، لیکن جس بندے کے پاس آپ اپنے بچے کو چھوڑ آتے ہوں تو اس بندے کی پہلے اچھی طرح سے آپ کو جانچ کر لینی چاہیے. آس پاس کے لوگوں سے پوچھ لیا کریں کہ میرا بچہ اس دکان میں وقت گزارتا ہے تو کیا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک تو نہیں کیا جا رہا، اس پہ کوئی دباؤ وغیرہ تو نہیں دیا تو لوگ ڈالتے، اس کو مارتے تو نہیں ہے. لیکن میں نے اکثر اوقات اپنی زندگی میں ایسے غیر ذمہ دار والدین دیکھے ہیں جو اپنے بچے کو ایسے ہی کسی شاپ کے کسی میکینک کے حوالے کر دیتے ہیں، کسی ٹیلر کے حوالے کر دیتے ہیں کہ میرے بیٹے کو کام سکھاؤ، میرا بچہ کام سیکھے گا. تو وہ کام سکھانے کی بجائے اس کو اپنی ذہنی توازن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ٹارچر کرتا رہتا ہے. ایسے کئی سارے میں نے استاد دیکھے ہیں، ایسے کئی سارے میں نے ٹیلرز دیکھے ہیں، میکینکس دیکھے ہیں جو بچوں کو ایک طرح سے ٹارچر کرتے ہیں. اب اس بچے پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے والدین کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ باہر ہو کیا رہا ہے. تو میری گزارش ہے والدین سے کہ ایسے غیر ذمہ دار ہرگز نہ ہوئے. اپنے بچوں کے پیچھے، اپنے بچوں کو آپ جہاں پہ چھوڑ آتے ہو، بھلے ہی وہ کام سیکھ رہے ہو وہاں پہ، لیکن کس انوائرمنٹ میں وہ جی رہے ہیں، گھر سے باہر وہ کیا کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ان کی انفارمیشن ضرور آپ رکھ لیا کریں. بچوں کو آبزرو کر لیا کریں. بچوں کو ایک تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اکیلے چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہیں پہ بھی. ابھی حال ہی میں نے ایک واقعہ سنا کہ ایک بچہ جو ایک سائیکل کی شاپ پہ کام کر رہا تھا، جو ٹائرز وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو ان کے پاس جو گیس پائپ لائن ہوتی ہے بڑی والی اور پریشر والا جو گیس ہوتا ہے جس سے لوگ ٹائر بھرواتے ہیں، ٹائر میں ہوا بھرواتے ہیں، تو وہ پائپ لائن ویسے ہی مذاق میں اس بچے کے نا پیچھے سے انہوں نے ڈال دیا پائپ لائن کو. اس میں اتنا ہائی پریشر ہوتا ہے کہ وہ بڑی گاڑیاں جو 30 سے 35 ٹن لوڈڈ بھی ہوتی ہیں، ان کی ہوا بھی اسی ایئر پریشر کے ذریعے ڈلوائی جاتی ہے. اتنا زیادہ اس کا پریشر ہوتا ہے. شاپ والے 3 بندے تھے، یہ ہمارے گاؤں کا ہی واقعہ ہے. تو وہ اس بچے کو انہوں نے مذاق میں پکڑ لیا، جکڑ لیا اور اس کو نیچے زمین پہ لٹا کے اس کے پیچھے سے وہ پائپ اس کے اندر کر دی انٹسٹائن میں. جیسے ہی انہوں نے بٹن آن کر دیا، وہ یہ مذاق کر رہے تھے کہ نا ہم بچے میں ہوا بھر رہے ہیں، اس کا انٹسٹائن بٹن دباتے ہی پھٹ گیا اندر سے. ایک دم سے بچے کی اسی ٹائم پہ ڈیتھ ہو گئی. اب والدین کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ، وہ سمجھ لیں کہ بھائی کام پہ گیا ہے، شام کو انشاءاللہ لوٹ آئے گا، کچھ سیکھ کے آئے گا. اب ایک اندازہ لگا لیں کہ ان والدین پہ کیا گزری ہوگی جب ان کا بچہ، کوئی 8 سے 10 سال کا بچہ، موت کے منہ میں چلا گیا اور شام کو وہ اپنے پیروں سے گھر نہیں آتا بلکہ 4 کندھوں پہ ان کو، اس بچے کو چارپائی کے ذریعے اپنے گھر پہنچا دیا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا مر گیا، آپ کا بچہ مر گیا. اور پھر کیسے مرا، اس کی اتنی واہیات موت ہوئی، کس کی وجہ سے ہوئی. اب جن لوگوں نے مذاق میں یہ سب کیا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی گدھوں کی طرح ذہن رکھتے ہوں گے، ان کا بھی کوئی عقل اور دماغ نہیں ہوگا. لیکن اب ان کو پھانسی بھی دلوا دی جائے، یہاں پہ تو ایک انوسنٹ بچے کی جان چلی گئی نا. تو والدین سے میری گزارش ہے کہ آج کے دور میں، خاص طور سے آج کے دور میں جو وقت چل رہا ہے، جو برے حالات چل رہے ہیں، کسی بھی انوائرمنٹ میں آپ اپنے بچے کو اکیلا مت چھوڑا کریں. ایٹ لیسٹ کوئی الٹرنیٹو ہونا چاہیے. اگر آپ نہیں ہیں تو کسی کو اس پہ نظر رکھنے کے لیے بول دیا کریں اور بچے کو ایک خاص ایجوکیشن دے دیا کریں کہ بیٹا اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو تو ہمیں گھر میں بلا جھجک بتا دیا کرو. آپ کو کوئی مارے گا نہیں، کوئی پیٹے گا نہیں، غصہ نہیں کرے گا، ہمیں بتا دیا کرو. ویڈیو پسند آ گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. کھانا